بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں موجود ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں. میرے ساتھ وہ مہمان موجود ہیں جنہوں نے کراچی کا ایک ایسا شاہکار ایک ایسی مسجد بنائی ہے جو آج نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے آرکیٹیکٹ کی وجہ سے مشہور ہے. جی ہاں، میں بالکل بات کر رہا ہوں کراچی کی مشہور کشتی والی کچھی مسجد کے بارے میں. میرے ساتھ موجود ہے آج عابد قادری صاحب جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا. کیسے ہیں عابد صاحب آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابیر علی بھائی، الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے انویٹیشن دیا اور ہماری مسجد کے معاملات میں ڈسکشن کرنے کے لیے یہاں بلایا. یہ مسجد بالکل پوری دنیا کے اندر فیمس ہے. اور مسجد کا جو سٹارٹ لیا تھا تو سٹوری ایسی تھی کہ ہم 3 دوست تھے، میں، فاروق اور عبد القادر. عابد صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مسجد جہاں واقع ہے یہ کتنی قدیم ہے، یعنی کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور آپ کی وہاں پہ آپ کی جو آباء و اجداد کی رہائش ہے وہ وہاں پہ کب سے ہے؟ مسجد کے متعلق جو ہمیں بتایا گیا تھا، جیسے ہمارے بزرگ تھے انہوں نے بتایا، ہماری دادی تھی، دادا تھے، اور ان لوگوں نے جب اپڈیٹ دیا تھا تو یہ مسجد جو ہے تقریباً 135 سے 40 سال کے قریب جو ہے پرانی مسجد ہے. یہ اس کا شمار آتا ہے جب برٹش دور تھا، اور جو دھوبی گارڈ وہاں پہ ہے جہاں پہ کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں اس کی باؤنڈری وال وہاں پہ کنسٹرکٹ کی جا رہی تھی. اس دور میں یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو لیبر کام کرتی تھی اپنی نماز کے لیے انہوں نے جائے نماز بنایا تھا، اور پھر یہ اسی طرح سلسلہ نمازوں کا کنٹینیو ہوتا رہا. پھر اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ تیسری مرتبہ ہم نے اس کو شہید کیا اور اس کو فائنلی کشتی کی ایک شکل دی. اچھا عابد صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ برٹش دور سے مسجد یہاں پہ قائم ہے، تو آپ کے آباء و اجداد یہاں برٹش دور سے رہ رہے تھے، تو سب سے پہلے جو مسجد بنی تھی وہ چھوٹی شکل میں تھی. جی، یہ تو ہمارے آبا و اجداد وہ ہیں، وہ الحمدللہ کہ پارٹیشن سے پہلے یہاں پر جو ہے نا وہ سیٹل تھے. یہاں پہ جو یہ دھوبی گھاٹ میں جو کام وغیرہ ہوتا ہے دھلائی کا اور ان چیز سے وہ وابستہ تھے، تو یہاں پہ رہائش تو بہت قدیمی تھی. اسی دوران میں رہی جب مسجد انہوں نے کنسٹرکٹ کی تو یہ جائے نماز تھا، جو وہاں لیبر کام کرتی تھی وہ نماز اپنی ادا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ کنٹینیو جو وہاں کے علاقہ مکین تھے انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، جیسے ہماری جماعت تھی کچھی مسلم قادری جماعت، پھر یہ ان کے انڈر میں آئی، انہوں نے اس کو تعمیر کیا. یہ ایک سائڈ پہ جو روڈ چل رہا ہے نا ندی کے ساتھ جو جا رہا تھا اس ٹائم پہ یہ ایک ہی روڈ تھا، اور باقی یہ جو اطراف میں تھے وہ ہماری کمیونٹی کے گھر تھے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے. تو یہ جب مسجد بنائی گئی شروع میں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں قدیم تھی، تو اس سے پہلے بھی اسٹرکچر بنی ہوگی، تو اس کے لیے جو آپ کی آبادی تھی تو یہ کیا آپ کی آبادی کے سینٹر میں تھی یا روڈ پہ موجود تھی جس شکل میں بھی ہے؟ نہیں، یہ ون سائیڈڈ تھی نا، کہ جیسے ایک ہی روڈ جو دھوبی گھاٹ جو بنا ہوا ہے نا جو دھلائی وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ایک ہی روڈ کنٹینیو ہو رہا تھا. بعد میں لیٹر آن 1980 میں میرے خیال سے کچھ یہاں پہ ایسے کٹنگ والا معاملہ سلسلہ چلا، تو اس کے اندر یہ اگر آپ گوگل میپ کے اوپر بھی دیکھیں گے تو مرزا اعظم خان روڈ جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ دونوں روڈ جو ہے وہ کمبائن ہے، ساتھ جڑ کے چل رہے ہیں. جب ہماری مسجد کے پاس آ رہے ہیں تو وہاں یہ سپلٹ ہو رہا ہے اور آگے جا کے دوبارہ مل رہا ہے. جب یہ کٹنگ میں جا رہی تھی تو مسجد ہماری کٹنگ میں جا رہی تھی اس ٹائم پہ، تو جب ان کو بتایا گیا ہمارے جو بڑے تھے کہ بھائی مسجد آپ کی کٹنگ میں جائے گی اور اس کو کچھ حصہ بچ رہا تھا، تو ہمارے جو وہاں کے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد تو ہم آپ کو ایسا کٹنگ میں نہیں کرنے دیں گے نا. انہوں نے کہا اگر مسجد کو ہم بچانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں روٹ اس کا ڈائیورٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کے تقریباً 200 گھر جو ہے وہ کٹنگ میں چلے جائیں گے. پھر ہماری کمیونٹی کے بڑے بیٹھے، انہوں نے آپس میں ڈسکشن کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اگر یہ کٹنگ میں گھر جا رہے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہماری مسجد کٹنگ میں نہیں جانے دیں گے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے 200 گھروں کی قربانی دے کے اللہ کے گھر کو بچا لیا. بالکل بالکل اسی طرح ہے. تو جب یہ 1980 میں جب یہ بنی تھی، اس کے بعد جب آپ نے اس کو دوبارہ شہید کر کے بنایا تو آپ نے کس سن میں اس کی جو بنیاد ڈالی تھی؟ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جیسا میں نے تذکرہ کیا کہ ہم 3 دوست تھے، تو فاروق جو ہمارے ساتھ تھا، تو فاروق بھائی جو تھے انہوں نے سٹارٹ لیا اس چیز کے لیے. ان کی کافی خواہش تھی، ہمارے علاقے میں ایک مزار ہے حضرت لال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ وہاں پہ اس کی تعمیرات کروانے کا سلسلہ تھا. اس کے لیے ہم نے رابطے کیا تھا، شعیب دبئی جو ہیں ان سے معاملات ہم نے ڈسکس کیے. وہ آئے، انہوں نے دیکھا، وزٹ کیا. سنگ بنیاد رکھوانی تھی اس مزار کی جو انہوں نے رکھوائی الحاج محمد عویز رضا قادری ہیں ان کے تسلسل سے، کہ وہ آئیں گے تو اس کی وجہ سے پبلک بھی آ جائے گی کافی اور کوئی نہ کوئی ایسا ڈونیشن کا سلسلہ بن جائے گا. لیکن جب انہوں نے آ کے وزٹ کیا، وہ دیکھا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یار مزار تو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو یہ مسجد ہے یہ کافی خستہ حالت میں ہے، تو آپ کو پہلے مسجد کی طرف دھیان دینا چاہیے، مسجد کو بنانا چاہیے. انہوں نے پھر یہاں پہ جو ہے ہمیں سپورٹ کیا اور انہوں نے اس چیز کو لے کر آ کے آگے بڑھے کہ یار آپ مسجد کو بناؤ، اس کے لیے ہم ورکنگ کرتے ہیں. اچھا، جیسے شعیب دبئی صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ مزار کے بجائے آپ مسجد تعمیر کریں، تو کیا انہوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس جو مسجد کو کشتی نما بنائیں
یا عام مسجد بنائے؟ اس کے پیچھے بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جب یہ سٹارٹ لیا تھا تو عبد القادر جو ہے وہ میرا دوست ہے بچپن کا, ہم لوگ دبئی میں ساتھ تھے, تو وہ آرکیٹیکچر فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس کو ڈیزائن کرنا ہے اور اس کو ہم بنائیں گے نا اپنی قوم کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کریں گے. ایک وہ حب الوطنی کا اور قوم کے لیے کام کرنے کا ایک جذبہ تھا. کافی ینگ تھے اس ٹائم پہ, میری ایج 22 تھی اور وہ 23 ایئرس کا تھا. تو ہم لوگوں نے ایک ٹپیکل مسجد جو بنتی ہے سیدھی سیدھی اسٹریٹ, اسی حالت میں ہم نے گراؤنڈ+2 ڈیزائن کر دی پوری. ہم نے وہ ساری چیزیں اوکے کر دیا, فائنلائز کر دیا. پھر 2004 کے اندر فیب کے مہینے کے اندر مسجد جو ہے شہید کرنے کے لیے شعیب طویل صاحب کو بلایا گیا. صلاۃ السلام ہوا جمعے کی نماز کے بعد, انہوں نے ہتھوڑا مارا مسجد کو, ساری پبلک جمع تھی. یہاں پہ توڑ پھوڑ کا کام سٹارٹ ہوا مسجد کو جو ہے شہید کرنے کا. انہوں نے تب ایک پیپر دیا تھا جو چھوٹے بچوں کی وہ انگلش کی کاپی ہوتی ہے نا لائنوں والی, اس میں انہوں نے پینسل سے ایک اسکیچ کیا ہوا تھا ایک کشتی بنا کے, اور انہوں نے بلایا, بولا ادھر آؤ, بولا عابد مجھے یہ نا یہ ایک ایسی مسجد ڈیزائن کر کے دو جو دیکھنے میں کشتی لگے اور ہو مسجد. تو میں نے قادر کو بلایا, وہ آ کے میری شکل دیکھ رہا ہے, میں بھی حیران تھا. میں نے اس کو بولا یار یہ ایسا ڈیزائن کر کے دینا ہے. تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ یار ڈیزائن تو ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اپنے صرف شعیب بھائی کو دکھانا ہے تو تم اس کو ایک بس ایسے رفلی ڈیزائن بنا کے دیتے نا, ہم دکھا دیں گے. کام تو ہم نے جو بنایا ہوا ہے ہماری مسجد ٹپیکل جو تھی اسکوائر ٹائپ کی, اسی کے اوپر کام کر لیں گے. اس نے بولا ٹھیک ہے. جب اس نے ڈیزائن کیا اس کو, اور ڈیزائن ہونے کے بعد جو مسجد کو دیکھا ہم نے کشتی کی شکل میں, تو پھر ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو یہاں پہ کشتی ہی بنائیں گے. نہیں تو جیسے شعیب صاحب نے آپ کو ایک جو امیج دے دیا, ایک تصویر دکھا دی کہ آپ کو بنانا ہے, تو کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی ورکنگ کی ہوئی تھی یا کسی ذہن میں ایسا خاکہ تھا؟ کیونکہ کشتی والی مسجد بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں بتا رہے ہیں کہ 2 روڈ ہیں, پھر بیچ کے اندر ایک اس طرح کی مسجد تعمیر کرنا, تو کس طرح آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دی اور کس طرح آپ نے اس کو بنایا؟ کیا اس کے پیچھے ایک ایسی فن گری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھی جس نے یہ بنا کے دی تھی امیج, تو کس شخص نے اس کے اوپر ڈیزائن بنایا, کس نے اس کا اسٹرکچر بنایا, کس نے اس کو آرکیٹیکٹ ڈیزائن میں بنایا, کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھا اس شعیب صاحب کے تصویر دکھانے کے بعد؟ جی دیکھیے, میں نے وہی بتایا نا کہ سلسلہ اس طرح رہا کہ ہم نے کبھی پلان نہیں کیا تھا, اور وہ چیز ایسی تھی کہ بس ایک جذبہ تھا, اور ہم 3 دوست تھے, بس اس میں ہم نے سیٹنگ بنائی تھی کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے قوم کے لیے. تو جب وہ بنانے بیٹھے تو وہ چیز بنتی گئی اس کے اندر نا, اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا. مسجد کا ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے لیول پہ چلی جائے گی, اتنے ہائی پروفائل بندوں کی انوالومنٹ ہو جائے گی. جیسے پروفیشنلی لیول پہ ہمارے ساتھ اسٹرکچر انجینئر اس کے اندر انوالو ہو گئے. عبد القادر تو آلریڈی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا, لیکن اس کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ وہ انٹیریئرس کے اندر زیادہ کام کرتا تھا. آرکیٹیکچر لیول پہ اتنی حد تک چیزیں نہیں تھی, لیکن بس وہ ہمت پکڑی اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اسباب بنا دیا. اس نے ڈیزائن بھی کیا, اور یہاں پہ اس لیول کا کام ہوا کہ ہم خود حیران ہیں آج کہ یہ کس طرح پاسبل ہو گیا. میں نے سنا ہے کہ جو عبد القادر صاحب تھے انہوں نے 1 ہفتہ مسلسل جاگ کے اس ڈیزائن کو بنایا ہے, اور ان کے والد صاحب نے ان کو کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ گفٹ کیا تھا جس پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ ڈیزائن بنایا, اور بڑی محنت سے اس شکل کو ایک ٹیکنیکل شکل میں لے کے آئے جو شعیب طویل صاحب چاہتے تھے. کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں قادر کی رہائش گلبرگ میں تھی, ہم لوگ دھوبی گھاٹ پہ تھے. قادر جو کام کرتا تھا آرکیٹیکچر فرم میں وہ DHA کے اندر تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ صبح پہ کام پہ گیا تو وہاں سے سیدھا میرے پاس آیا شام میں کام ختم کر کے. پھر ہم نے جب اس کی ڈیزائننگ اور چیزوں پہ کام اسٹارٹ لیا تو پھر کیا ہمارے پاس نہ کوئی ایسی خاص جگہ ہوتی تھی مخصوص جہاں پہ بیٹھ کے کام کریں. کبھی ہم نے کمیونٹی کے آفس میں کام کیا, کبھی کسی دوست کے گھر پہ بیٹھ کے وہاں سسٹم لے کے کام کیا, اور وہ ساری رات قادر بیٹھ کے اس کے اوپر ورکنگ کرتا تھا. صبح یہاں سے سیدھا وہ کام پہ چلا جاتا تھا. 1 ہفتہ مسلسل یہ سلسلہ رہا. اس کی والدہ کی کال آئی میرے پاس کہ عابد میرا بیٹا کہاں ہے. میں نے اس کو دیکھا نہیں, 1 ہفتہ ہو گیا. پھر اس کو ہم نے گھر بھیجا, وہ گیا وہاں پہ ملاقات کر کے آیا والدہ سے, وہ ریسٹ لے کے, لیکن واپس آ کے اس نے دوبارہ کام کیا. ساری رات بیٹھ کے اس کا کام کرتا تھا, صبح اٹھ کے واپس اپنے جاب پہ جا کے جاب کرتا تھا. تو اس دوران آپ نے کسی پروفیشنل بندے سے رابطہ کیا مسجد کے ڈیزائن کرنے کے لیے, یا آپ تینوں دوست اور اہل محلہ یا خود ہی لگے ہوئے تھے اس کام کرنے کے لیے؟ نہیں, اس میں دیکھیں پروفیشنلی لیول پہ تو ہمارے پاس ایک ہی تھا, وہ تھا عبد القادر. وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا, تو اس کو اپنا جتنا ایکسپیرینس تھا وہ اسی بیس پہ کام کرتا تھا. ہم لوگ اس کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, آئیڈیا ضرور شیئر ہوتے تھے میرے ساتھ اس کے, اور اس کو گائیڈ لائن دے کے ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلتے تھے. پھر ہماری ٹیموں میں کچھ اضافہ ہوتا گیا, جیسے ایک اور پھر دوست ہے امین عبداللہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ. ان کو کچھ چیزوں کا آئیڈیا تھا, ہماری کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے تو انہوں نے کچھ ساتھ دیا. ایک اور فاروق ہمارے ساتھ تھا, اس نے ہمیں جوائن کیا تھا. تو وہ اس طرح پہ ٹیم ورک ہمارا ہوتا گیا. کافی لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, لیکن پروفیشنلی لیول پہ چیزیں ایسی ہمارے پاس کبھی بھی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے, اور وہ قادر کے ریفرنس کے تھرو جو ہے نا ہمارے پاس ایک کے بعد ایک بندہ جب ضرورت پڑی اس متعلق ہمیں اویلیبل ہوتا گیا, اور اس میں معاملات خود بخود سیٹ ہوتے چلے گئے. تو اپنا عابد بھائی, جب آپ نے مسجد شہید کر دی
تو کیا آپ نے دوبارہ فوراً اس کو اسٹارٹ لیا تھا یا کچھ عرصے بعد یہ جو آپ کی چیزیں تھی ہفتہ 2 ہفتہ مہینے بعد شروع ہوئی تھی، یا یہ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی بننا جب آپ نے ڈیزائن کر لیا تھا؟ نہیں یا اس دیکھیں، میں نے آپ کو کتنا ٹائم بتایا، لگا آپ کو میں نے آپ کو شروع جیسے ہونے میں؟ بتایا نا کہ جب ہم لوگوں نے مسجد شہید کی نا، اس ٹائم پہ ہمارے پاس پلان کچھ اور تھا. مسجد شہید ہونا شروع ہو گئی، پھر یہ پلان ہمارے پاس آیا کہ اب اس کو کشتی کی شکل میں کنورٹ کریں. اب اس میں کام کرتے ہوئے عبدالقادر کو تقریباً 1 ہفتہ تو لگ گیا تھا پروپوزل بنانے میں. اس نے 2 پروپوزل اس میں ڈیزائن کیے تھے، پھر اس کو امینڈ کر کے سیٹ کرنا پڑ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر اس کا سٹرکچر ڈیزائن ہوا. تقریباً مسجد شہید ہونے کے بعد بھی 3 سے 4 مہینے تک ہمارا کام بالکل رکا رہا تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے ہرڈلس تھے، بہت ساری ٹیکنالٹیز تھی جو کور اپ کرنی تھی. اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس پہ چلا گیا تھا کہ یار ان لوگوں نے مسجد تو شہید کر دی ہے، ابھی اس کو بنائیں گے کیسے، کیونکہ ہمارے پاس فائنینشلی کوئی سپورٹ تھا نہیں. سارا غریب طبقہ ہے، کمیونٹی بھی بلانگ کرتی تھی، اس میں بھی سارے غریب لیول کے لوگ تھے. اتنا بڑا فنڈنگ کا کوئی سلسلہ تھا نہیں ہمارے پاس. ہاں یہ ضرور تھا کہ اتنا پتہ تھا کہ یار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جب اسٹارٹ کروایا ہے نا تو وہ ختم ضرور اپنے بندوں سے کروائے گا. ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، کرے گا ضرور. پر ہم کھڑے تھے اپنے مقام پہ، لیکن چیزیں اس کے بعد چلتی گئیں آگے، پر رکی بہت لیکن چلی ہیں. تو جب آپ نے کام شروع کیا، آپ میں کیا ایسی مشکلات تھی؟ سر آپ نے ایک چھوٹی مسجد توڑی اور پھر ایک بڑی مسجد بنا دی. وہاں پہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ زیادہ جگہ بہت مخصوص جگہ ہے، اور آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ جو آپ نے مسجد کا ڈیزائن کیا تھا وہ بہت بڑا تھا. تو آگے پیچھے کوئی جگہیں تھی، کچھ گھر تھے، کسی کو پریشانی، یا آپ کو کیا مشکلات ہوئی اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اس مخصوص جگہ کے اوپر جو روڈ کا بالکل سینٹر ہے، جسے ہم فٹ پاتھ کہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ تھی اس مسجد کی جو ہمیں اس میں بینیفٹ ملا، وہ یہ کہ یہ مسجد اگر آپ دیکھیں گے یہ چاروں طرف سے بالکل ویزیبل ہے. یہ بالکل روڈ کے سینٹر میں ہے. قدرتی طور پہ جو ہمارے بڑوں نے اپنی قربانی دی تھی مسجد کو بچانے کے لیے، تو وہ آج اس وقت پہ آ کے جو پارک جو بنے ہوئے تھے وہاں پہ نا، وہ اس میں ہمیں شامل کرنے کے لیے موقع ملا. ہم نے کیونکہ مطلب مسجد کی جگہ پہ آس پاس میں پارک بنے ہوئے تھے جی 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 بالکل، جو کہ ایم سی کے تھے. کیونکہ وہ جب روڈ کٹنگ ہوا تھا نا، اسپلٹ جب انہوں نے کیا تو وہاں اطراف میں گھر تھے، تو وہ کیونکہ روڈ کا ویو بھی اس میں بلاک ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، جب پورا گھر وہاں پہ مسمار ہو گئے، سارے ڈسمنٹل ہو گئے، تو انہوں نے وہاں پہ ٹرائنگل طور پہ 2 پارک بنا دی، ایک پیچھے کی طرف ایک آگے کی طرف. مسجد کے دونوں طرف میں پارک بنے. دونوں طرف پارک تھے. اس میں آگے کی طرف ایک مونومنٹ بنا ہوا تھا اس ٹائم پہ، جو وہاں کے جو یوسف متین صاحب تھے جنہوں نے یہ روڈ کٹنگ وغیرہ ہوئی تھی اس ٹائم پہ، پھر اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے انہوں نے بنایا تھا کہ تھوڑی سی بیوٹیفیکیشن ہو جائے گی مسجد کی، اور اس کو کافی اچھا مینٹین رکھا ہوا تھا. لیکن کچھ عرصے بعد جیسے سارے معاملات ایسے ہو گئے کہ وہاں پہ مینٹیننس اور چیزیں جو ہے نا وہ لیک کر گئیں، اس کے اندر چیزیں ہو نہیں پا رہی تھی، وہ کلوز ہو چکا تھا. پھر ہم نے مسجد والی جگہ شہید کر کے وہاں اسٹرکچر تو کھڑا کر دیا، ڈیزائن شپ ہونا تھا، پر آگے کا پارک ہمارے پاس آفیشیلی نہیں تھا. تو ہم نے جو گورنمنٹ کے فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن ڈالی تھی، اور اس چیزوں پہ فالو اپ کر رہے تھے. نہیں تو گورنمنٹ کے پارک آپ کس طرح آپ نے اس کے اوپر مسجد بنا دی؟ آپ نے کیا کوئی پرمیشن لی وقت کے اس دوران جو ہمارے حکمران ہیں، یا آپ نے ایسے ہی ان کے اوپر کام شروع کر دیا تھا؟ نہیں نہیں، دیکھیے مسجد کے معاملات میں یہ چیزیں کافی شریعت معاملات میں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ قبضہ کر کے تو بنا نہیں سکتے، وہاں پہ جو ہے نماز اور چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں. تو ہم نے آفیشیلی اسی لیے سی اپلیکیشن دی تھی گورنمنٹس لیول پہ، سارا پرسیو کیا تھا کیس. پھر وہاں پہ چیزیں جب اپروول نہیں مل رہی تھی، رک رہی تھی، تو میری میٹنگ ہوئی تھی اس ٹائم پہ. سٹی ناظم تھے ہمارے جو ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب، میں ان کے پاس گیا. کراچی کے میئر تھے وہ؟ بالکل سٹی ناظم تھے. آپ نے ان سے درخواست کی تھی ہمیں اس پارک کو ختم کر کے یہاں پہ مسجد بنانے دیں؟ بالکل، میں نے ان کو جو کنڈیشن تھی ایگزیکٹ وہ بتائی. مسجد جو معاملات ہو کے یہاں پہ پہنچے تھے وہ ہم نے بتایا کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، اور یہ آج مسجد کو ضرورت ہے، اس کو ہمیں وسیع کرنا ہے، اس کو ایکسٹینشن دینا ہے، اور آج ہمیں پارک نہیں اگر دیا جائے گا تو اس میں یہ ہرڈلس آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ زیادتی ہوگی. پھر مسجد کا ڈیزائن دیکھا. صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا جب آپ ان کے پاس گئے کہ آپ نے کہا بھائی ہمیں مسجد بنانی اور یہ پارک ختم کر دیں، ہمیں یہ جگہ مسجد کے لیے دی؟ تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے سب سے پہلے تو میں نے ان کو مسجد کا ڈیزائن دکھایا کہ ہم یہ مسجد وہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے جب وہ چھوٹا پینافلیکس تھا میرے پاس، تو انہوں نے جب وہ کشتی اس کے اوپر دیکھی تو انہوں نے بولا یہی مسجد بنے گی؟ تو میں نے کہا جی بالکل انشاءاللہ یہی مسجد بنائیں گے. تو انہوں نے بولا سوچ لو. میں نے بولا بالکل سوچا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. انہوں نے میرے سے کوئی زیادہ اس پہ ڈسکشن بھی نہیں کیا. جب انہوں نے میرا اس پہ ڈیزائن دیکھا نا مسجد کا 3D پرنٹ، تو انہوں نے فوراً اپنے ایڈیو کو جو ہے کیس ریفر کیا اور مجھے بولا آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ملاقات آپ کو کرو. اجازت انہوں نے دے دی؟ بالکل الحمد اچھی للہ. بات ہے. دیکھیں ایک بڑا کارنامہ تھا آپ کا، اور اس میں اس وقت کی سٹی گورنمنٹ کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اپنے سٹی کی جو پارک ہے اس کو آپ کی مسجد میں ضم کرنے کی اجازت دے دی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسجد میں
ان کا بھی حصہ شامل ہے جنہوں نے اس کی اجازت دی تھی؟ بالکل جی الحمدللہ. دیکھیے کیونکہ معاملات کے اندر ایسا ہے کہ ہم اس کے اوپر بغیر پرمیشن کے تو جا نہیں سکتے تھے. صحیح. تو وہاں سے پرمیشن ملی, اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے تھا. 9 منتھ ہمارے جو ہے صرف ان کو پرسیو کرنے میں لگے تھے, جو ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس. اس کے بعد بھی جا کے اپروول نہیں مل رہی تھی. ہمارا اسٹرکچر آدھا کمپلیٹ ہو چکا تھا, آگے ہم بڑھ نہیں سکتے تھے, شپ وال کھڑی نہیں ہو سکتی تھی جب تک آگے کا حصہ ہمارا اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. پھر ہم نے جب ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کی, ان کو ساری چیزیں دکھائیں, تو انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا. انہوں نے کیس ریفر کیا ایڈیو کو, انہوں نے بھیجا ٹاؤن ناظم کے پاس. اس ٹائم پہ دلاور خان ٹاؤن ناظم تھے, انہوں نے ریفر کیا ہمارے یو سی ناظم کے پاس. پھر انہوں نے سروے کیا اور انہوں نے ہمیں فائنلی اس کی پرمیشن دے دی تھی. صحیح, مطلب آپ نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس مسجد کو تعمیر کی ہے؟ جی بالکل الحمدللہ, اور مسجد بھی ہماری لیسٹ ہے, اللہ کا شکر. صحیح. اچھا عابد صاحب, اس مسجد کو جب دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی سمندر کے اندر جہاز کھڑا ہوا. تو جب یہ ڈیزائن بنا, آپ کے اپنے کیا خیالات تھے؟ کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اسی طرح کی کہ آپ مسجد تعمیر کر سکیں گے جس طریقے کی آپ نے پکچر بنائی ہوئی تھی؟ جی دیکھیے, جب پکچر بنا لی تھی تو پھر تو ہم نے یہ نیت کر لی تھی کہ بنائیں گے تو اسی لیول پہ جو ہے وہ تو ہم نے کری تھی, کیونکہ ہمارا جو کام کرنے کا جذبہ اس ٹائم پہ تھا نا, تو بالکل جنون کی حد تک تھا کہ ہم لوگ راتوں کو بھی جاگ جاگ کے کام کر رہے ہوتے تھے, اور نہ کوئی چیز کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا. صرف جنون کی حد تک یہ چیز تھی کہ یار یہ مسجد کسی نہ کسی طرح ہماری بن جائے. دیکھا, آپ نے تو مسجد کے لیے جذبہ بھی رکھا, محنت بھی کری, لیکن فائنینشیل آپ کو کسی نے سپورٹ کی اتنی بڑی مسجد کے لیے؟ کہ کسی ایسے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو تعاون کیا, یا آپ اپنے علاقے کے طور پہ اس مسجد کے لیے چندہ کر کے جمع کر کے آپ نے اس مسجد کو تعمیر کی ہے؟ کیا سچویشن تھی اس وقت جب آپ نے اس کو بالکل گراؤنڈ کر دیا تھا, جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب اس کے اوپر کیا تعمیر ہونے جا رہا ہے؟ تو اس وقت آپ کو کسی مخیر حضرت کی طرف سے کوئی فنڈ دیا گیا تھا, یا آپ نے اپنے مدد آپ کے جیسے علاقے کے لوگ جمع کرتے چندہ, اس طریقے سے چندہ کر کے آپ نے جو ہے اس کو تعمیر کیا؟ اس پہ دو چیزیں تھیں. اسٹارٹ میں جب ہم نے دیا ہوا تھا تو کیا جذبہ تھا کہ ہماری کمیونٹی کے جو بڑے تھے, جو ہیڈ تھے, جو ان کے پاس صدارت تھی, انہوں نے کیا کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے باکس بنائے تھے لکڑی کے. انہوں نے وہ ہمارے ہر ممبر کے گھر کے اندر رکھ دیے تھے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو اماؤنٹ جمع ہوتا ہے وہ منتھلی ہم نکال کے کر رہے تھے. جب مسجد ہم نے جسے کہتے ہیں چندہ پیٹے, لیاری کی بہت پرانی جو ویلفیئر تنظیم ہے وہ بنا کے اپنے ممبران کو دیتی تھی, اور وہ گھروں میں نصب ہوتے تھے, لوگ روزانہ اس میں کچھ پیسے ڈالتے تھے. ایسا ہی ہے بالکل؟ جی بالکل ایسا ہی. ہمارے سارے کمیونٹی کے ممبرس کے گھروں کے اندر وہ پیٹیاں لگی ہوئی تھی, وہ اس میں اپنے حساب سے چندہ ڈالتے تھے جو منتھلی ہم لوگ نکال کے کلیکٹ کرتے تھے. لیکن وہ کوئی بہت بڑا رقم بن نہیں پاتی تھی کیونکہ غریب طبقہ تھا, اتنا بڑا فگر ہوتا نہیں تھا. جب مسجد شہید کرنا اسٹارٹ کی, کیونکہ روڈ کے سینٹر میں بنی ہوئی تھی, وہاں سے شیرشاہ اور دوسری جگہوں پہ آنے جانے کا کافی طرف جو رجحان ہوتا تھا لوگوں کا, تو ہمارے جو بزرگ تھے, جو بچے تھے, وہ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے سخت گرمی کے اندر بھی, دھوپ کے اندر, سردی میں. وہ باکس لیتے تھے اور وہ گاڑیوں سے جو ہے نا اس ٹائم پہ اناؤنسمنٹ کر کے چندے کے لیے, ڈونیشن کے لیے اپیل کرتے تھے. تو وہاں پہ لوگ روک کے دے رہے ہوتے تھے. ڈفرینٹ اسٹیجز میں چندہ جمع ہوا. جب ڈسمنٹلنگ چل رہی تھی اس دوران تک ہمارے پاس وہاں سے اچھا خاصا کلیکشن ہوتا تھا, جس سے ہم میٹیریل اسٹارٹ میں لے کے چلنا چاہ رہے تھے. 80 ٹن اراؤنڈ کچھ 80 ٹن کے قریب سریا اس میں لگا تھا. وہ ایک پارٹی تھی جس نے ہمیں ڈونیٹ کیا تھا. 80 ٹن سریا اس مسجد کی بنیادوں میں لگا ہے؟ بالکل 80 ٹن ٹوٹل لگا ہے. بنیادوں کے اندر اراؤنڈ 20 سے 22 ٹن ہمارا سریا گیا ہے, اور یہ ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہمیں ملا تھا, ڈفرینٹ اسٹیجز کی طرف جو دے رہے تھے. کیونکہ یہ مسجد کے اندر کوئی بلاک یوز نہیں ہوا, یہ صرف کانکریٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے, صرف سریا اور کانکریٹ ہے اس میں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ مسجد کے گراؤنڈ سے لے کے آخر اس کے ٹل تک جتنا بھی سریا استعمال ہوا تقریباً 80 ٹن تھا. جی بالکل. عابد بھائی, یہ بہت زیادہ مقدار نہیں ہے سریا کی بالکل بہت زیادہ مسجد کی تعمیر میں؟ اس کے اندر 4 مسجدیں جو ہے نا تعمیر ہو سکتی ہیں. تو کیا وجہ تھی اتنا زیادہ سریا ڈالنے کی؟ مین کانسیپٹ کیا تھا, جب ہمارے اسٹرکچر انجینئر نے اس کو ڈیزائن کیا, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑا تھا کہ دونوں اطراف میں روڈ ہے, کوئی سپورٹیو نہیں ہے. یہاں پہ ہیوی لوڈر ٹریفک جو ہے نا وہ جا رہی ہوتی تھی, جیسے بڑے ٹریلر وغیرہ جاتے تھے سامان لے کر اور آتے تھے, وائبریشن بہت زیادہ تھی. اور آپ آگے کی طرف دیکھیں گے تو ندی, اس میں سے ایک نالا بھی جو ہے جا رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اسٹرکچر انجینئر نے جو ڈیزائن کیا تھا, اس کے اندر سب سے بڑا ایشو تھا اس کی شپ وال. اگر آپ وہ دیکھو تو کرو کے اندر ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ویٹ ہے. تو پورا بیس نیچے جو ہے نا ہم لوگوں نے تقریباً 2.5 فٹ کی اس کی رافٹ جو ہے وہ بھری ہے اس کے اندر پھر یہ سپورٹ ہوتے ہوئے نیچے سے کالم بھی نکلے ہیں اور یہ شپ وال بھی نکلی ہے جس نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. اس کی آپ نے بنیاد کتنی مطلب اندر ڈالی ہے؟ جیسے کہ عام مسجد کی ہوتی ہے 10-12 فٹ, آپ نے جو گراؤنڈ اندر جو بنیاد ڈالی ہے وہ کتنی ڈیپ ہے اس کے اندر؟
अराउंड 20 फीट हम रूट लेवल से नीचे गए थे इसके लिए। और उसके बाद आपने क्या बनाया इसके ऊपर? इसके नीचे फिर पूरी फाउंडेशन प्लेट जिस तरह बनती है, हमने 2 फीट की इसकी पूरी एक जो है ना रेक्टेंगल एक सरिये का जाल बिछाया, उसके अंदर से ये कश्ती नुमा जो इसका डिज़ाइन बन रहा है वो इरेक्ट होके इसकी सारी जो है शिप वॉल का सरिया ऊपर आया और बीच में से कॉलम आया। मतलब आपके कहने का मकसद ये कि नीचे से पूरी ये सरिये का एक जाल एक पूरे शिप एंगल में मौजूद है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई भी ब्लॉक यूज़ नहीं हुआ, टोटल कंक्रीट है ये? टोटल कंक्रीट है। अच्छा, तो ये तो एक बहुत मतलब मुश्किल काम था कि सरिये को इस तरह निकालना। तो ये आपकी किसी आर्किटेक्चर ने इसको डिज़ाइन किया या जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन की जो टीम थी उसने इसको डिज़ाइन करके बनाया था? किस तरह आपने इसको जो है पूरा किया जी नीचे से लेके ऊपर तक? इसमें बहुत इसमें भी ज़्यादा आपने अपनी मदद आपके थे जो ना वो सोच के काम किया, ये एक टेक्निकल बात है, आपने जो उसको बनाया वो किसी टेक्निकल फर्म के ज़रिए किसी शख्स के ज़रिए बनाया है या आपने खुद ही सरिया डाल दी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद का जब ये सिलसिला चला था तो ना हमने कभी प्लान किया नहीं था, नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े लेवल पे और इतनी बड़ी स्केल पे मस्जिद बनेगी। तो जब स्टार्ट लिया तो फिर हमारे पास टेक्निकली टीम्स भी अल्लाह ताला ने ज़रिए बनाए कि वो जिस स्टेज पे रिक्वायर्ड था हमारे पास आते गए। हमारे पास एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है ना वो टीम अप हुए थे, परवेज़ अबू बकर साहब, वही कंस्ट्रक्शन फर्म के अंदर एज ए पार्टनर डील भी कर रहे हैं सारा। तो इन्होंने हमें ये सारा स्ट्रक्चर फी सबीलिल्लाह खुद करके दिया, सारी गाइडलाइन इन्होंने दी। वो स्टेजेस पे आके उनकी टीम चेक करती थी, वो खुद आके पर्सनली चेक करते थे मस्जिद की चीज़ों को, और उसमें जो भी इश्यूज़ थे वो उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट करके चलाते थे। इसमें बहुत परेशानियाँ हमें आई थी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हल होती गई हमारे पास। अच्छा, अब ऐसा बात ये है कि जब आपने इतनी खुदाई करी तो आपने इसके कुछ टेस्ट वगैरह करवाए होंगे, ज़मीन के जो सॉइल टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपने इस तरह की कोई वहाँ पे एक्टिविटी करी थी उस ज़माने में? जी बिल्कुल, ये जो स्ट्रक्चर इंजीनियर थे इन्होंने ही पूरा यहाँ पे एक सॉइल टेस्ट करवाया था। उसमें इन्होंने सारी चीज़ें ली कि इतने स्टेज पे जाके मस्जिद जो है ना अगर हम बनाते तो फाउंडेशन उसी हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन की कि एरिया वाइज मट्टी क्या आ रही है, वो क्या जो है लोड आने के बाद किस तरह रिएक्ट करेगी, क्योंकि नाला भी साथ में चल रहा है, रोड्स भी हैं, वेट कंट्रोल कैसे होगा, इतना हैवी स्ट्रक्चर जा रहा है। तो वो सारा डिज़ाइन होकर प्रॉपर हमें मिला था, उसके हिसाब से ही हमने चीज़ें आगे प्रोफेशनली लेकर चले और ऐसे ही फॉलो किया इसको। मतलब आपके कहने का मकसद ये आपने इसको एज आ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग जो है वो इसमें बिल्कुल इस पर काम हुआ है, प्रोफेशनल काम हुआ है, कोई भी मतलब इसमें तुक्का नहीं लगाया गया? नहीं, आप इसके अंदर देखें कि इसके अंदर हर एक चीज़ जो है ना पूरी प्रोफेशनल टीम को लेकर हम चलें। इसमें अब्दुल कादिर की इन्वॉल्वमेंट थी आर्किटेक्चर लेवल पे, परवेज़ अबू बकर साहब की स्ट्रक्चर लेवल पे थी, उसके अलावा हमारे पास 2 आर्किटेक्ट्स और थे, काफ़ी सीनियर थे, उन्होंने इनपुट दिया। यहाँ तक कि मस्जिद का कलर, मस्जिद के कॉर्नर्स, मस्जिद के अंदर की टाइलों की डिटेल, हर एक चीज़ प्रोफेशनली जो है आर्किटेक्चर से और स्ट्रक्चर इंजीनियर से अप्रूव होकर लगी है। हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ये एक इंजीनियरिंग का शाहकार है। अब कराची में या कहीं भी इस तरह के शाहकार हमें नज़र नहीं आते, इसलिए मैं आपसे सवाल करूँ कि वाकई ये एक इंजीनियरिंग का मुँह बोलता सबूत है। तो आपने जो इनके ऊपर मेहनत करी है, जो आपने इसके ऊपर जो काम किया, इसकी छोटी छोटी चीज़ों से नज़र आ रही है। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने कंस्ट्रक्शन तो कर दी इसकी, ठीक है, आपने उसको स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, लेकिन इसकी फिनिशिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? क्योंकि फिनिशिंग इसकी बड़ी खूबसूरत है बाहर से, तो वो भी आपने किसी जो ना इंजीनियरिंग से करवाई, ये जो इलाके के मिस्त्री होते हैं आमतौर पे उन्होंने ये काम किया? किन अफराद ने उनके ऊपर काम किया जो इतना खूबसूरत शाहकार बन के सामने आया? इसके लिए भी जो है परवेज़ अबू बकर साहब ने हमें एक प्रोफेशनल टीम दी थी। वो मारवाड़ी मिस्त्री जो है ना ख़ानदानी जो ये काम करते हुए आ रहे हैं, वो उनके पास टीम अप थे, उनको वो लेकर आए। उन्होंने जब उसको दिखाया ना तो उसमें 2 पार्टनर्स थे, एक अब्दुल रऊफ़ भाई थे और अब्दुल वहीद भाई थे। ये दोनों जो है टीम बन के पहले ही कंपनी में वहाँ काम कर रहे थे। अब जब उनको ये ला के दिखाया गया मस्जिद, तो उसको जब शिपवॉल और चीज़ें बताई ना तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि देखें, एक चीज़ दीवार को कभी प्लास्टर किया जाता है तो वो सॉल पे स्ट्रेट होती है, सामने सीधी फट्टी होती है, उससे रख के देखा जाता है। अब जो शिप वॉल थी इसकी वो पूरी कर्व है, बिल्कुल मैंने देखी हो, बिल्कुल जो है शिप की शक्ल में कर्व बनी हुई है। तो उस पर इन्होंने प्लास्टर कैसे किया, मतलब नॉर्मल किया या इन्होंने कोई वहाँ पे भी? वो बहुत मुश्किल मराला था, क्योंकि जब इन्होंने भी देखा ना तो परवेज़ अबू बकर साहब ने उनको एक बात बोली थी, बोला कि वहीद भाई मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप कर सकते हो ये मैं जानता हूँ। ऐसा काम इस पे ऊपर होना चाहिए कि उसमें कोई ऐब ना दिखे, क्योंकि धूप भी पड़ेगी, ये पूरी शक्ल कश्ती की जो जा रही है वो ऐसे भी कर्व में आएगी, वो नीचे से ऊपर जाके दोबारा भी रिवर्स हो रही है। अंदर से उसका कर्व अलग है, बाहर से उसका कर्व अलग है, और वो बढ़ता भी जा रहा है, कम भी हो रहा है, उसकी नोक भी आप देखो तो बाहर की तरफ पॉइंटेड है।
تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یار یہ میں وہ چیز آپ مجھے دکھا رہے ہو جو کبھی بنی ہوئی نہیں ہے کہیں پہ. یہ زبانی کلامی ہے کہ اگر آپ اس کو پینسل سے بنانا چاہو تو پھر بھی آسان ہے, لیکن اس کو ایک عملی شکل دینا, اس کو حقیقت طور پہ بنانا, یہ بہت مشکل ہے. میں کیسے کروں گا مجھے اندازہ نہیں ہے. ایک پارٹنر تو ان کے بیک ہو گئے کہ حاجی صاحب میں اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا, میری بس سے باہر ہے, اگر آپ کر سکتے ہو اپنی ذمہ داری پہ تو آپ کریے گا. تو انہوں نے پھر یہ کس طرح کام کیا جب ایک پارٹنر چلا گیا, وہ اکیلے رہ گئے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے نیت تو یہ کی تھی کہ یہ کام میں کروں گا. انہوں نے کافی محنت کی, کافی ایکسپیریمنٹ کیے. سب سے پہلے تو جو شپ وال بنانا تھا اس کے لیے کہ ایشو آ رہا تھا کہ اس کے لیے جگہ بہت بڑی چاہیے تھی. ایک وہاں پہ ہمارا فٹ بال گراؤنڈ ہے عثمان آباد کے اندر, والد صاحب کے ساتھ وہ اپنے وہاں گئے میرے والد صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے مل کے ایک بہت بڑے اسکیل پہ قریباً کچھ 8-10 پلائیاں رکھیں اور اس کے اوپر پوری ایک پرکال گھمائی. اس پہ انہوں نے 1/4 جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کا ریڈی کیا. کس چیز کا؟ جو شپ وال ہے ہماری, اس کے مطلب اس کا فرما بنایا, اس کا فارما بنایا پلاسٹر کے لیے, لیول کرنے کے لیے. لیول کرنے کے لیے. مطلب وہ جو پلاسٹر جو کیا جاتا ہے اس کی جو کوئی ایم زیادہ اوپر نیچے نہ ہو جائے. جیسے اسٹریٹ دیوار میں تو سیدھا سول رکھ کے کرتے ہیں, تو انہوں نے کرو کے لیے باقاعدہ ایک فرما الگ سے جا کے گراؤنڈ میں بنایا ہے. بالکل فٹ بال گراؤنڈ میں جا کے بنایا انہوں نے, کیونکہ ان کو بہت بڑی جگہ چاہیے تھی. اس کے کتنا بڑا وہ فرما تھا جنہوں نے فٹ بال گراؤنڈ کو جا کے فٹ بال گراؤنڈ کے اندر جا کے بنایا, کتنا بڑا فرما ہوگا وہ؟ 8 پلائیوں کے قریب جو 4x8 کی پلائیں آتی ہیں وہ انہوں نے رکھی تھیں, اور اس کے بعد وہ انہوں نے بہت بڑے لیول پہ اس کا سٹارٹ لیا تھا اور اس کو کیا تھا. تو یہ 1/4 بنا تھا, مطلب 1/4. وہ حصہ انہوں نے ایک سائڈ پہ اینگل لگایا, پھر اس کو پلٹ کے دوسری طرف, اور پھر یہ ریورس کر کے فرنٹ کی طرف لے کر گئے تھے. اتنے بڑے اسکیل پہ تھا وہ, صرف اس کی شپ وال کے لیے انہوں نے صرف شپ وال کے لیے, اس کے پلسٹر کے لیے بنایا. اس کے پلسٹر کے لیے. تو کتنا عرصہ لگا ان کو پلسٹر کرنے میں؟ شپ وال تو دیکھیے جب اسٹارٹ لیا تو وہ انہوں نے غالباً ود ان اے منتھ, 1 مہینے میں انہوں نے پلسٹر تو اس کا کنٹرول کر کے کر دیا, کیونکہ فوکس اسی پہ چل رہا تھا. اراؤنڈ کچھ یہ 2 مستری یا 3 مستری تھے جو اسی پہ ہی کام کرتے تھے مخصوص شپ وال کے لیے. انہوں نے اندر سے پلسٹر کر کے 1 مہینے کے اندر اس کو کلیئر آؤٹ کیا. پھر باہر کی طرف آئے, پھر باہر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اسٹیمپنگ کی تھی. اگر آپ وہ دیکھو گے تو اس کے اوپر لائنس آگے پیچھے میں آ رہی ہیں, تو اس کے لیے بھی پھر اسپیشلی اسٹیمپنگ کی انہوں نے, اس کے اوپر مال ڈال کے اور اس کو اسٹیمپ کر کے لے کر گئے. اسٹیمپ کرنے کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر؟ اسٹیمپ کرنے کی 2 چیزیں اس کے اندر آ رہی تھی. ایک تو لک وائز کے اندر ہمیں, کیونکہ کرو اتنے تھے تو ہمیں لک وہ دینا تھا کہ اگر آپ کشتی والے پارٹ پہ اور اس کو اگر دیکھو گے تو وہ 1 گو کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر جیسے وہ پھٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, پھٹوں کا لک ہمیں اس پہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ریئلٹی کے اندر وہ دکھے کہ واقعی میں ایک جو ہے نا شپ ہم نے لا کے سمندر سے اور یہاں پہ زمین پہ کھڑا کیا ہے. صحیح. اچھا عابد بھائی, یہ جو آپ نے شروع کیا 2004 میں کام اسٹرکچر بلڈنگ کا, یہ کتنے سالوں میں مکمل ہوا تھا؟ یہ دیکھیں اسٹارٹ والے پارٹ میں جب ہم نے کیا تو بیچ میں سینٹر والا پارٹ بن گیا تھا, پھر پارک کی وجہ سے وہ رکا رہا, 1-1.5 سال وہ ڈیلے ہوا. پھر اس کی پرمیشن ملنے کے بعد اس کا پورا فاؤنڈیشن اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے اسٹرکچر ہم نے کھڑا کیا. پھر شپ وال پہ آئے, تو اراؤنڈ یہ کرتے کرتے فائنینشیل چیزوں میں لگنا, چلانا کرنے میں ہمیں اراؤنڈ کچھ 6 سال کا ٹائم لگا تھا اس کے اندر. 6 سال نہیں, آپ کا جو پہلا اسٹیج تھا وہ 6 سال میں کمپلیٹ ہوا, 2004 سے 2010 تک کے اندر. اس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹیج میں آپ کی فنیشنگ کا معاملہ شروع ہوا تھا. ایسے ہی ہے. تو یہ کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ دیکھیے کام تو مسجد کا ابھی بھی باقی ہے, لیکن ٹائم ٹو ٹائم چلتا رہتا ہے. آپ کی مسجد کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا؟ نہیں, کبھی اب دیکھو ہمارا وضو خانہ جو ڈیزائن کے حساب سے بننا تھا وہ ہمارا باقی ہے ابھی بھی. ہمارے اس کے سائڈوں پہ کچھ گرلس ہے ایس کی لگنی تھی, وہ ہماری ہیں. انٹیریئرس پہ تو ہم نے الحمدللہ یہ کام کمپلیٹ کر لیا تھا, ٹائلس وغیرہ لگ گئی تھی, کلر ہو گیا, ونڈوز ہماری آ چکی تھی. لیکن ایکسٹرنل پہ جو چیزیں تھیں وہ ہماری ابھی بھی باقی تھی. امام صاحب کا حجرہ بننا ہے, اس کے ساتھ مؤذن کے لیے بنانا ہے, وضو خانے کا ایریا ہے, نماز جنازہ کے لیے جگہ ڈیزائن کری ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ایکسٹرنل کی وہ ابھی بھی پینڈنگ ہیں. اچھا عبد القادر بھائی, یہ آپ دیکھیں اس کی جو شکل بنی ہوئی ہے نا, وہ ایسی بنی جیسے جہاز بہت شکل میں کھڑا ہوا ہے, اس کی ایک اٹھان ہے. تو یہ آپ نے ڈیزائن کیا خود اس کو, یا قدرتی اس کی شکل اس طرح آ گئی؟ کیونکہ جب جہاز کی یہ کھڑے ہونے کا جو لوگ کہتا ہے یہ عام طور پہ جو نا نظر نہیں آتا. کہیں اگر کشتی کی ٹینکی وغیرہ ہم نے دیکھی ہے تو یہ ایک مخصوص شکل ہوتی ہے جہاز کے کھڑے ہونے کی. تو یہ آپ نے خود ڈیزائن کیا اس کو, یا یہ بنانے کے بعد ذہن میں ہے کہ جہاز کو اس طرح کھڑا کرنا ہے؟ نہیں, یہ تو ڈے 1 سے ڈیزائن تھا. قادر نے جو ڈیزائن کیا تھا, عبد القادر نے, تو وہ اسی طرح ہم نے کرا ہوا تھا. اس کی ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو لے کر آئے. اور سب سے بڑی بات اگر آپ اس کا اینگل دیکھیں گے تو یہ قبلہ رخ ہے مسجد. یہ مسجد بالکل قبلہ رخ ہے, اس کی جو نوک ہے وہ آگے نکلی ہوئی ہے قبلے کی طرف ہے بالکل. قبلہ رخ کرنے کے لیے آپ کو مسجد کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ بنانا پڑا؟ آپ نے مسجد کے ڈائمینشن چینج کری, یا اس ایریا کو آپ نے جو ہے نا کئی سے جگہ وغیرہ کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کیا؟ کس طریقے سے آپ نے اس کو قبلہ رخ کیا؟ کیونکہ روڈ تو سیدھا جا رہا ہے لیکن مسجد کا جو شیپ ہے وہ قبلہ رخ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اس کو قبلہ رخ کس طرح کیا؟ کیونکہ قبلہ رخ کا
1 سے 2 سینٹی گریڈ بھی اگر وہ فرق آ جاتا ہے تو وہ کافی چیزیں جو ہے نا شرعی طور پہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ بالکل ڈائریکشن آپ کی سیدھی قبلہ رخ کی ہے. جی بالکل قبلہ رخ پہ. اس میں بھی کس طرح آپ نے ڈیزائن کی؟ پرفیکٹ خود ایکچولی نارمل آ رہی تھی یا آپ نے خود نے اس کو ڈیزائن کیا اس طریقے سے؟ نہیں، یہ نارمل ہی آ رہی تھی. جب ہم نے ڈیزائن کیا تھا تو اس ٹائم پہ تو ہم نے اس کو بہت بڑے لیول پہ ڈیزائن کیا تھا. جو ہمارے پارک اسٹارٹ ہو رہے ہیں نا رائٹ ٹو لیفٹ، ہم نے سیدھے کونے سے لے کے الٹے کونے تک پورا ایک مسجد پوری ڈیزائن کر کے رکھ دی کہ ہم اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں. جب وہ ہمارے انجینئر صاحب نے دیکھا، جو ان کو ہم نے دکھایا، تو انہوں نے کہا یہ چیز آپ نے بنائی بہت اچھی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ کے پار جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، سیدھے نہیں ہیں، اور اس میں اتنا بڑا ڈیزائن ایسے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. تو پھر عبد القادر نے کہا کہ اگر ایسا ایشو ہے تو میں ڈیزائن تو اس کو جو ہے نا کشتی کی شکل میں ہی کروں گا، یہ میں بنا کے کشتی ہی رہوں گا یہاں پہ. پھر انہوں نے ہمیں کانٹور پلان لے کے پورا سروے کروایا. وہاں سے یہ جو پارک ہمارے جا رہے ہیں روڈ کے ساتھ، وہ پوری ایک جو ہے نا اینگل کے ساتھ ہمیں ڈائمنشن دی. اس کے اوپر پھر عبد القادر نے مسجد کو سیٹ کیا، سینٹر لے کے اور قبلہ رخ بنا کے اور پورا اس کو ری ایڈجسٹ کر کے پلاننگ کے ساتھ اس کو سیٹ کیا تھا وہاں پہ. اور اس کا جو ہم نے بنایا تھا کہ وہ بھی بنانے میں ہمیں بہت زیادہ مسائل آئے تھے کیونکہ وہ شٹرنگ سے نہیں بن سکتا تھا جو کارنر تھا، اور اتنا پوائنٹڈ تھا. اس کے لیے ہمیں پورا فرما بنانا پڑا تھا اسٹیل کا، MS کا ہم نے بنایا، اور وہ بنا کے اتنا ہیوی ہو چکا تھا کہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں کرین لانی پڑی. اچھا، وہ ہم نے فرنٹ کا جو ایریا صرف وہ پھر ہم نے کرین لگا کے اس کو فرنٹ پہ رکھ کے اس کی بھرائی کری. پھر اس کو بعد میں کھول کے لے کر کے بیک سائڈ پہ، پھر اس کو بیک سائڈ پہ رکھا، پھر اس کی بھرائی کی، پھر اس کو ریورس کیا کیونکہ وہ اوپر سے بھی باہر نکل رہی ہے. تو اس میں بھی کافی مشکلات آئی تھی. یہ جو اس کے کرو باہر نکلے ہوئے ہیں، جی یہ تو بڑا مشکل کام تھا. میں نے دیکھی کرو بہت زیادہ، میرے خیال سے 8-10 فٹ باہر نکلے ہوئے ہیں. تو اس کی آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا اس میں بھرائی وغیرہ کس طریقے سے MS کے فرمے سے کری یا اس کی بھرائی الگ کی گئی ہے؟ باہر کی طرف سے MS کا تھا، اندر کی طرف سے اس کو شٹرنگ سے سپورٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کانکریٹنگ اس کے اندر جو تھی وہ کری تھی. اس کے ٹیکنیکل طریقے سے آپ نے اس کو بھرا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ وہ تو ہر اسٹیج پہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ٹیکنیکل ٹیمز تو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی تھی. صحیح. تو انہوں نے ساری گائیڈ لائن دی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو کے یہ چیزیں کری. پریشانی بہت تھی کیونکہ یہ ہمیں جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی تھی تو ایک نیا چیلنج ہوتا تھا، پھر اس کو حل کر کے آگے بڑھتے تھے تو ایک اور نیا چیلنج کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں پروفیشنلی لے کے چلیں تو سب چیزیں بہتر ہوتی گئیں. تو ابھی اس کے اندر اور کیا کیا کام باقی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نامکمل ہیں؟ ابھی دیکھیں ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمیں لائٹوں کی اور جو معاملات ہیں جو ایشوز ہے اس کے لیے اس پہ سولار پہ جانا پڑے گا. اندر ہماری فنیشنگ کے حساب سے ہم نے بہت بڑے جو ہے اس کے اندر ڈیزائن کیا ہوا، جیسے فرسٹ فلور سے لے کے سیکنڈ فلور تک ہمارا پورا وائڈ ایریا ہے ممبر کی طرف، وہاں پہ ہمیں ایک بڑا شینڈیئر، ایک بڑا جھومر ڈیزائن کیا ہوا تھا، وہ لگانا ہے اس کے اوپر. باقی جو ہے کچھ ہمارے اندر کے ڈورس ہیں ان کو دوبارہ ری ڈیزائن کر کے سیٹ کرنا تھا، وہ ہے. کچھ آیتس وغیرہ ڈیزائن ہوں گی، کچھ ممبرس والا پارٹ ہے جو وہ ڈیزائن ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اب اس میں جب لوگ آ کے اس کو دیکھتے ہیں، سارے دنیا بھر سے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور ان کی جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. دیکھیے جب ہم نے ڈیزائن کیا تھا میری بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا مطلب سمجھ لیں ڈیبیٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوا تھا ہمارے اسٹرکچر انجینئر کے ساتھ. انہوں نے اس کو گرے کلر کا کلر کیا تھا، 2 ٹون کے اندر لے کر آئے تھے جو شپ والے پردی ہے باہر کی. میرا ان سے یہ تھا کہ نہیں یار اس کو براؤن کلر میں لے کر آئیں یا کوئی بلیک کلر کا لک دے تاکہ تھوڑا سا دکھے ہی رہے. تو انہوں نے مجھے کہ بولا کہ آپ دیکھو اس میں مسئلہ کیا ہے، ٹیکنیکلی طور پہ اگر آپ دیکھو گے نا یہ مسجد جو آپ بنا رہے ہو نا یہ پوری دنیا کے اندر فیمس ہوگی. آپ یہاں نہیں ہوگے نا، کوئی بھی کبھی بھی آئے گا وہ ویڈیو بنائے گا، وہ فوٹو لے گا، وہ دیکھے گا، تو آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے، آپ کو انوائرمنٹ دیکھنا ہے، وہاں دھول مٹی چیزیں نہیں دکھنی چاہیے. انہوں نے اس چیز کو گرے کلر کے اندر دیا کہ اس پر کبھی مٹی نہیں دکھ رہی تھی. انہوں نے اس چیز تک اس کو دیکھا اور اس کے اوپر ڈیزائننگ کر کے اس کو چلایا باریکیوں کے ساتھ. لیکن ابھی اس کی شکل چینج ہے، نیچے اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہے، اوپر ڈارک گرین ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ ہوا کہ دیکھیں پھر اس کے بعد ایک حد تک ہم نے کام کیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چیز لینی تھی وہ ہم نے کر دی. اس کے بعد کام کی مصروفیات تھی اور دیگر چیزیں تھی تو پھر ہم اس میں اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. پھر ہم بیک ہوئے، کمیونٹی کی مسجد تھی تو پھر دوسری ٹیم آئی، انہوں نے اس پہ کام کیا. تو وہ تھوڑا کانسیپچولی جو ہم آرکیٹیکچر کو اور لے کے چل رہے تھے نا پروفیشنل ٹیم کو، تو وہ چیز نہیں مینیج کر پا رہے. تو ان کو کنسٹرکشن والے پارٹ پہ پروفیشنلی اتنا آئیڈیا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر جو آ کے جس طرح اپنی مرضی سے کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو کر دیا. ہماری مسجد جب بنی تھی تو ان کو لینڈ مارک آف لیاری کے اندر شمار کیا گیا الحمدللہ. اور ورلڈ وائڈ اس کے اندر ہمارے پاس اس میں آئی تھی ویڈیوز ہم نے دیکھی تھی نیٹ کے اوپر کہ 20 یونیک موسک آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جو 20 ایسی الگ طرح کی مسجد تھی اس کے اندر ہماری مسجد کا شمار کیا گیا. ہماری مسجد بیسٹ مسجد آف کراچی کی جو 4 بیسٹ مسجد ہیں اس میں شمار ہو رہی ہیں. مطلب ہمیں کبھی اندازہ نہیں تھا اور اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا کہ اتنے بڑے لیول پہ چلی گئی ہیں کہ وہ لینڈ مارکس بن گئی.
नाजरीन, कश्ती वाली कच्ची जामा मस्जिद के बारे में आप इस सबका कहना है कि ये कराची की 4 खूबसूरत तरीन मसाजिद में इसका शुमार होता था और दुनिया की 20 खूबसूरत और जो इंजीनियरिंग के नमूने हैं उन मसाजिद में इनका शुमार होता था। ये कराची के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है और जिन लोगों ने इसको तामीर किया है ये वो मेमार हैं जिन्होंने इसको अपने हाथ से बनाया है। ये इनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इनके हाथ से बनी हुई मस्जिद पूरी दुनिया में 20वें नंबर पे है और पूरे कराची में 4थे नंबर पे है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये वो लोग मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने अल्लाह के घर के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। आज अल्लाह ताला ने इनको वो इज़्ज़त दी है कि पूरी दुनिया से लोग इनके हाथ की बनी हुई मस्जिद देखने के लिए लियारी के इलाके धोबी घाट आते हैं और इन लोगों ने आज तक जो इस मस्जिद की खिदमत करी है अल्लाह ताला इनको उसकी जज़ा दे।